لوگ غلط فہمی پھیلا رہے ہیں کہ جی خود کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم حق پر ہیں اور دوسروں کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہ باطل پر ہیں، اور بطور دلیل کے قرآن کریم کی یہ آیت پیش کرتے ہیں وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ اپنے پیغمبر کو فرما رہے ہیں کہ یہ بات ان کو کہو، ہم یا تم حق پر ہیں یا گمراہی میں ہیں۔ تو جب پیغمبر اپنے بارے میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ ہم حق پر ہیں تو کوئی کیسے کہہ سکتا ہے؟ الیاذ باللہ، الیاذ باللہ، الیاذ باللہ۔ ایسی فہم، ایسے علم، ایسی عقل پر ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے۔ قرآن کریم کو سمجھے نہیں، کتنی غلط بات کہہ دی۔ میں تفصیل سے اس پر بات نہیں کر رہا، اس پر مستقل استفتاء کی صورت میرا جواب موجود ہے، دلائل موجود ہے بہت بڑی تعداد میں کہ یہ بات قرآنی آیات سے ثابت ہے کہ بندہ خود کہ میں حق پر ہوں اور دوسرے باطل پر ہیں۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ کیا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے موقع پہ صلح کی شرائط لکھ رہے ہیں تو عمر نے کیا کہا؟ السنا بالحق، السنا علی الحق، کیا اللہ کے نبی میں حق پر نہیں؟ فرمایا بلا، کیوں نہیں حق پر؟ خیر، میں عرض کر رہا تھا اس غلط فہمی کو سمجھیں۔ میں فی الوقت اسی آیت کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس آیت کو دیکھیں تو مفسرین کرام رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی جو تفصیل بیان کی ہے، تفسیر بیان کی ہے، وہ کیا ہے؟ امام ابو اسحاق احمد بن ابراہیم الثالبی نیشاپوری، وفات 427 ہجری، تفسیر الکشف والبیان میں فرماتے ہیں ھذا لا جہۃ الانصاف فی الحجاج کما یقول القائل احدنا کاذب فهو یعلم انہ صادق وان صاحبہ کاذب۔ حضرت فرماتے ہیں یہ بالکل ایسی ہے جس طرح گفتگو کرتے ہوئے ایک بندے کو یقین ہوتا ہے کہ میں سچا ہوں، مخالف جھوٹا ہے، لیکن وہ گفتگو میں طرز کیا اختیار کرتا ہے کہ دیکھو اس میں تمہارا دعویٰ یہ ہے، میرا دعویٰ یہ ہے، دونوں سچے نہیں ہو سکتے، یا تم سچ ہو یا میں سچا ہوں، جھوٹا تو ایک ہوگا۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں سچا ہوں، یہ جھوٹ ہے، لیکن گفتگو کا طرز ایسا اختیار کرتا ہے۔ یہی طرز قرآن کریم نے بھی اختیار کیا ہے۔ فرمایا والمعنی ما نحن وانتم على امر واحد ان احد الفریقین لمہتد والآخر ضال۔ یہ نہیں کہ دونوں ایک امر پر ہیں، ایک حق پر ہے ایک باطل پر ہے، ایک حق پر ہوگا ایک باطل پر ہوگا۔ ابو الفدا عماد الدین اسماعیل بن عمر المعروف ابن کثیر، وفات سن 474 ہجری، تفسیر القرآن العظیم ابن کثیر میں فرماتے ہیں وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ هذا من باب اللف والنشر۔ وقال عكرمة وزياد بن أبي مريم ومعناه إِنَّا نَحْنُ لَعَلَىٰ هُدًى وَإِنَّكُمْ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ کہتے ہیں قرآن کریم نے کیسا طرز اختیار کیا، ذرا غور کریں۔ وَإِنَّا، اور ہم، او ایاکم، یا تم، لعلی ہدن، ہدایت پر ہے، او فی ضلال مبین، یا گمراہی میں ہے۔ انا، ہم، یہ پہلے ہے، لعلی ہدن، یہ بھی پہلے ہے، یعنی ہم ہدایت پر ہیں۔ آگے ایاکم بعد میں ہے، فی ضلال مبین بھی بعد میں ہے۔ ہم ہدایت پر ہیں یا تم گمراہی پر ہو، تو خود کو ہدایت پر فرمایا، ان کو گمراہی پر فرمایا۔ طرز ایسا اختیار کیا کہ وہ بدھو مشرک کا عقل نہیں سمجھا کہ کس بلیغ انداز میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والا قرآن ہمیں گمراہ کہہ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ امام علی بن محمد المعروف خازن، وفات سن 725 ہجری، تفسیر خازن میں فرماتے ہیں وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ معناه ما نحن وأنتم على أمر واحد بل أحد الفريقين مهتد والآخر ضال وهذا ليس على طريق الشك بل جهة الإلزام والإنصاف الحجات۔ یہ جو قرآن کہہ رہا ہے نا وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ، یہ شک کی بنیاد پہ نہیں ہے، یہ الزام اور حجت کے تام ہونے کی بنیاد پر ہے۔ یہ ایسے ہی ہے
جس طرح کوئی شخص سمجھتا ہے کہ دوسرا کاذب ہے اور خود صادق ہے، لیکن طرز اختیار کرتا ہے کہ دیکھو بھائی، یا تم جھوٹے ہو یا میں جھوٹا ہوں، یا تم سچے ہو یا میں سچا ہوں، دونوں تو سچے نہیں ہو سکتے نا، ایک غلط اور ایک ٹھیک ہوگا۔ آؤ فیصلہ کرتے ہیں، دلیل سے بات کرتے ہیں کون سچا ہے۔ وہ خود کو سچا سمجھتا تبھی ایسی بات کہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں فالنبی صلی اللہ علیہ وسلم ومن اتبعوا علی الہدی ومن خالفوا فی ضلال فکذبهم من غیر ان یصرح بالتکذیب۔ آگے عجیب بات کی ہے، فرمایا وقیل او بمعنی الآیہ انا لعلی ہدی وانکم لفی ضلال مبین۔ آیت کا کھلا معنی یہ ہے کہ ہم ہدایت پر ہیں اور تم گمراہی پر ہو۔ امام شمس الدین محمد بن احمد القاہری الشافعی، وفات سن 977 ہجری، تفسیر السراج المنیر میں فرماتے ہیں یہ بہت اہم بات ہے، بڑی سمجھنے والی بات ہے۔ فرمایا وَهَذَا لَيْسَ عَلَىٰ طَرِيقِ الشَّكِّ لِأَنَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم لم يشک انہ علی ہدی و یقین وان الکفار علی ضلال مبین۔ یہاں شک کی بات نہیں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حق پر ہونے اور دوسروں کی گمراہی پر ہونے پر کوئی شک نہیں۔ آپ کو یقین ہے کہ میں حق پر ہوں اور دوسرے مخالف گمراہی پر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا یقین ہے، لیکن قرآن کریم نے یہ بات کیوں فرمائی، یہ طرز کیوں اختیار کیا؟ وَإِنَّمَا هَذَا الْكَلَامُ جَارٍ عَلَىٰ مَا تُخَاطِبُ بِهِ الْعَرَبُ مِنْ اسْتِعْمَالِ الْإِنصَافِ فِي مُحَاوَرَاتِ عَلَىٰ سَبِيلِ الْفَرْضِ وَالتَّقْدِيرِ وَيُسَمِّيهِمْ أَهْلُ الْبَيَانِ الْاِسْتِدْرَاجِ۔ بلاغت میں 3 فن ہیں، علم المعانی یہ بلاغت میں ہے، اللہ اکبر۔ علم البیان کس انداز میں بات کی جا رہی ہے۔ علم البیان کے اندر اس طریق اور طرز کا نام ہے استدراج، یعنی کلام عرب میں یہ طرز اختیار کرنا کہ جس میں دوسرے کو غلط کہنا ہو لیکن لب و لہجہ یہ اختیار کیا جائے کہ یا ہم ٹھیک یا تم ٹھیک، اسے استدراج کہتے ہیں۔ یعنی دوسرے کو احساس دلایا جا رہا ہے کہ تم غلط ہو، باطل پر تم ہو، جھوٹے تم ہو، لیکن طرز یہ اختیار کی استدراج کہتے ہیں۔ اب دیکھو ایسی بات کہنا کم علمی کی بنیاد پر ہے، جہالت کی بنیاد پر ہے، شریعت کو نہ سمجھنے کی بنیاد پر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعد اس آیت کا معنی ہرگز یہ نہیں کہ اس میں شک ہے، اس میں اپنا حق پر ہونا اور باطل کا، مخالف کا باطل پر ہونا بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے لیے آیت کو سمجھو، قرآن کریم کو سمجھو۔ اور ایک اور شبہ کیا ہے کہ جی خود کو حق پر نہیں کہنا چاہیے، کیوں ہمیں موت کا نہیں پتہ کہ ہماری موت کیسے آتی ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کس انداز میں غلط فہمی بیان کی جا رہی ہے، کس انداز میں اغیار کی زبان بیان کی جا رہی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اس کا معنی کہ بندہ پھر یہ بھی نہ کہے کہ میں مسلمان ہوں، پتہ نہیں کفر پہ خاتمہ ہو۔ بندہ یہ بھی نہ کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں، پتہ نہیں کس پر خاتمہ ہو۔ اللہ عقل عطا فرمائے، اللہ فہم عطا فرمائے۔ خدا کے لیے ایسی باتیں ہرگز نہ کرو۔ دیکھو یہ ضابطہ ہے، کما تعیشون تموتون وکما تموتون تحشرون، مرقات المفاتیح، شرح مشکات المصابیح، کتاب الرؤیا۔ اس کو اچھی طرح سمجھے۔ انسان جیسے زندگی گزارتا ہے ویسی موت آتی ہے، اور جس طرح مرتا ہے اس طرح قیامت کے دن کھڑا کیا جائے گا۔ ان شبہات کے اندر نہ پڑیں، ان شبہات سے بچیں، اپنے آپ کو سنبھالیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔